نواز شریف کا نام سنا آپ نے؟ جی. اس کے بچوں کے نام پتہ ہے؟ جی. مریم نواز, حسین نواز, حسن نواز. یہ بتائیں حضرت فاطمہ کے کتنے بچے تھے؟ ہاں 3. یہ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. حضرت حسین, حضرت حسین, حضرت بی بی زینب. اچھا سنیں میں کیوں یہ آپ کو سمجھ آیا نا؟ میں سمجھ گئی. ہاں ہم جہاں پہ آئیڈیلز کا نہیں پتا اور جہاں آئیڈیل خود ہی آپ کو اسٹیبلش ہو جائیں گے. یو آر اسپینڈنگ ٹائم ایٹ دا رانگ پلیسز, غلط ایوانوں میں. یہ ہمارے اماں ابا نے بچپن سے ٹاک شو لگائے ہوئے تھے نا. نواز شریف کا پتہ ہونا ہی یہ گناہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں کہاں کہ وہی عمران خان کا پتہ ہونے کے ٹائم کیوں ہے ہمارے پاس؟ ریالٹی نہیں پتا ہمیں کہ سائیکالوجی کہاں سے آنی تھی. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہر بچے کو محمد مصطفیٰ سکھانا ہے, بعد میں دنیا کی ہر چیز سکھائیں. بے شک کون روک رہا ہے؟ میں اس پاکستانی مرد سے اصل میں خائف ہوں جس کو میں مرد ماننے کے خلاف ہوں, کہ جس کے ماں باپ لڑکی والوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, جہیز کی فرمائشیں کرتے ہیں, اور یہ بھائی صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے گستاخ نہ کہہ دیں مجھے, نافرما بردار نہ کہہ دیں. وہ بندہ بزنس کے لیے تیار ہو گیا ہے, شادی کے لیے نہیں تیار ہوا. مسلمان لڑکی کے قابل نہیں ہے وہ ابھی تک. ہمیں جتنا شریعت سے ڈر رہا ہے اتنا کسی گورے جینیفر سمینتھا کو ڈر نہیں ہے, کسی آکلینڈ میں یا نیوزی لینڈ میں یا ٹیکسس میں یا ناروے میں کسی کو اتنا اسلام سے ڈر نہیں ہے, شریعت سے, جتنا پاکستان کی سمینہ کو, سعدیہ کو, عائشہ کو ڈر ہے اسلام سے کہ شریعت نہ آ جائے کہیں سے. ٹھیک ہے, پاکستانی لڑکے کو شریعت سے ڈر ہے. جس دن آگے نا شریعت نافذ ہو گئی ہے, وہی ہمارے بھی لاہور سے جس طرح طالبان جب آئے تو افغانستان میں نہیں جہاز سے ٹپک رہے تھے, لٹک کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں تو آپ کو میں کیسے بتاؤں, اپنے بچوں کے اوپر سے گزر جانا ہم نے کہ ہمیں کہیں یہاں سے نکالا. کیوں؟ بہت شکریہ ساحل بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑی دیر سے ڈیمانڈ تھی, ہم عمر بھائی سے کہہ رہے تھے یار ساحل بھائی کو لے کر آئیں, اور مائنڈ سائنسز کے اوپر جتنی خوبصورت آپ بات کرتے ہیں, اور باڈی لینگویج کو لرن کرنا, ہیومن بیہیویئر کو لرن کرنا, ایک بڑی آرٹ ہوتا ہے, ٹیکنیک ہوتا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ. تو آپ تو بڑی دیر سے اس پر کام کر بھی رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے بیہیویئر ایشو ہیں, ہمارے ایک دوسرے سے بیہیویئر جو ایشو ہیں, ان کو کس طرح, کیا بنیادی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے کہ ہمارے رویے اتنے خراب کیوں ہیں, ماں باپ سے, آپسی دوست سے, بہن بھائیوں سے؟ میں اب ہر ماں یا باپ کو ماہر نفسیات تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہم. تو ہمیں جو بیسک ایکسپیکٹیشن ہمیں دینی پڑتی ہے نا لڑکے یا لڑکی کو شادی سے پہلے, کہ جو بڑے مسئلے ہیں نا دنیا کے, ان کو دیکھنا ہے پہلے, اس کے بعد آپ شادی کے لیے تیار ہوں گے. وہ ہم دیکھتے نہیں, ہم بس نجی مسائل کے اندر ہی اپنی لائف کو اسٹیبلش کر بیٹھے ہیں. ایک بہت کم کلچر ہے دنیا میں جو اتنا گرے ہیں جتنا ہم گرے ہوئے ہیں, کہ ہم دنیا کی بجائے, اپنے قوم کی بجائے, اپنے خاندان سے باہر آ نہیں سک رہے ہیں ابھی تک, اور ہماری زندگی کا مقصد اپنے خاندان کے اندر کامیابی ہے. تو اتنی چھوٹے سکوپ کے اندر یہ چھوٹے ایولز آنا فطری بات ہے, یہ نیچرل ڈس آرڈر ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو اس جگہ کا وائرس آپ پکڑیں گے. تو نفسیات بھی ایسے ہی کام کرتی ہے, جب آپ چھوٹے اسکوپ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے تو چھوٹی بیماریاں لگیں گی آپ کو. لیکن صاحب بھائی ان کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہم نکلیں گے نا, آپ کنویں سے باہر آئیں گے ہم تو یہ نکلائیں گے. اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم ہے نا یہ خاص نظام کے لیے بنایا ہوا ہے, تو ہم اس نظام کو کر ہی نہیں رہے ہیں استعمال, جو کہ ہمارے جسم کی بیسک ڈیمانڈ ہے. ایک عام انسان بھی گلوبلی ایکسپوزڈ ہونا ضروری ہے کہ دنیا میں کیا کیا معاملات ہیں. جی ہاں, تو ہمارا تو پاکستانی لڑکا بھی اپنے خاندان سے باہر اپنے اپرچر کو ابزارب بھی نہیں کر رہا. زیادہ سے زیادہ بھی وہ ہوتا ہے تو یونیورسٹی کے دوستوں یا یوٹیوب کی ویڈیو کے تھرو گلوبل ایکسپوجر لے رہا ہے. اور وہ بھی کیا لے رہا ہے, اس میں بھی وہ ڈانس ڈرامہ ہی دیکھتا رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے, تو وہ بھی دیسی سارے کے سارے معاملات رکھتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ میں گلوبلی ایکسپوز ہوں گا تو ونریبل ہو جاؤں گا, مجھے اپنی بے وقوفی کا اور کم علمی کا احساس ہوگا. اس ڈر سے وہ شتر مرغ کی طرح اپنا سر مٹی میں دبا لیتا ہے. اس کو تو ہم نے نام دے دیا کہ نارمز کا نام دے دیا ہے کہ یہ سوسائٹی کی نارمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, ہمارے فیملی کے ٹریڈیشنز ہیں. آپ نے اپنے ایکسپوئر کو بالکل محدود کر دیا, اور جس کا ایکسپوئر زیادہ ہے اگر آپ اسے گفتگو کریں گے تو آپ ایسا لگے گا کہ جیسے یہ ہمارے ٹریڈیشن سے دور ہو گیا ہے. نارملی ہماری سوسائٹی کے اندر یہی آنسر ہوتا ہے. یہ صحیح کہا آپ نے. یہ ایک فیئر یہ بھی ہے کہ یہ ایب نارمل حرکتیں کرے گا, مس فٹ ہو جائے گا, ہمارے اس لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, یا لڑکا جو ہے نا یہ پھر
وہ ویئرڈ ہیش ٹیگ ویئرڈ میں چلا جائے گا کہ یہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا یا اس کو طور اتوار کا پتہ نہیں ہے, رکھ رکھاؤ نہیں آتا اس کو, اسٹف لائک دیٹ. تو اب وہ تو اب وہی بات ہے نا, 100 بندے آپ بیمار بیٹھے ہوئے ایک جگہ, تو میں جان کے تو نہیں وہ وائرس اپنے آپ کو لگاؤں گا نا کہ میں آپ جیسا بن جاؤں گا ورنہ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا. آپ تو اپنے آپ کو تو وائرس سے دور ہی رکھیں گے. تو اسلام نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہمیں گلوبل اپرچر کے اوپر ہی رکھا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اسلام آپ کو آپ کی اڑان کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر رکھتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم کو بہت ہائی رکھتا ہے, آپ کی سیلف ورتھ کریٹ کر کے رکھتا ہے, آپ کو ہمیشہ آئیڈیل کے سینیریو سے کمپیئر کرتا ہے. نبی السلام کے بعد تو کوئی کسر ہی نہیں رہی ایک مسلمان کو کہ ہم اپنے آپ کو ایمولیشن کہاں پہ رکھیں, ہم کس لیول کے اوپر ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. تو ہر امت کو جب نبی دیا جاتا ہے نا تو وہ ایپیٹمی دی جاتی ہے کہ یہ لو تمہارے تمام تر معاملات کا حل اسی دنیا سے کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کفار نے کہ یہ تو آپ تو انسانوں میں سے ہی ہیں, ہمیں فرشتہ چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب دینی تھی تو فرشتے کے تھرو اتارتے. تو اللہ نے جواب ہی اسی کا بات کا اسی اینگل میں دیا تھا کہ اگر میں نے فرشتوں میں سے کتاب, کوئی فرشتہ تمہارے تک کتاب لے کے آتا ہے اور نبوت میں فرشتوں میں سے دیتا, تو تم نے کہنا تھا ہمارے اوپر تو اپلائی نہیں ہوتی یہ والی تو آپ میرے اوپر اپلائی کرنے کے لیے میری بیسٹ ایگزامپل چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں نبی اسلام کی سیرت النبی کی بات کروں گا تو پاکستانی امی اور ابو کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ وہ پھر وہ برکات اور تعویذات اور یہ تمام تر معاملات اور درجات میں گھس جائیں گے اور وہ معاملات سے نکل آئیں گے. اسلام اصل میں معاملات کا دین ہے اور ہم نے برکات کا دین بنایا ہوا ہے. تو معاملات پورے کریں گے تو برکات خدا آ جائیں گی, مگر ہم نہیں معاملات پورے, معاملات ہم عمران خان نواز شریف سے لیں گے اور برکات جو ہے نا. ساحل بھائی میں اسی پر آپ سے بات کروں گا, یہ ایک کیا ہے ان انٹینشنلی یا لاشعوری طور پہ یہ چیز بن گئی ہے ہماری سوسائٹی میں, ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو سکی کہ دین کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا دین ہے, بس یہی ہم اپنی ریچولز ادا کرتے رہیں. معاشرت ہماری بالکل الگ ہے, ہماری اکانومی ہے وہ بالکل اپنے دین سے الگ ہے, ہماری پولیٹکس ہر چیزیں. تو سر یہ تاثر پیدا کیسے ہوا, یہ آخر یہ امیج خاص طور پہ ہمارے اس ریجن میں کہاں سے آیا ہے کہ صرف یہ چند رسومات ہی کو ہم سمجھتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ چیزیں ہماری بالکل یہ نااہلی ہے. آپ 8-9 ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کام نہیں آتا, 8-9 ہزار, اور وہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس نے شروع کیا ہوگا کہ ہمیں روڈ بنانی نہیں آتی اور ہم سب کے سب کو اب کام بھی نہیں ملتا اور ہم سب کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. تو ان کو یہی لیکچر ملنا چاہیے کہ اٹھو بھائی پہلے کام تو سیکھو. ٹھیک ہے, تو ہم نااہل ہیں, ہم تو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی بیسکلی اماں اور ابا بیسکلی نااہل ہے, اور کم علم ہونا کوئی کینسر یا ایڈز تو نہیں ہوتی نا. کم علم کا کیا علاج ہوتا ہے, کتاب کھول کے شروع کر دو پڑھنا, اس میں اور کیا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں نااہل ہیں, کیونکہ پاکستانی خاتون اور پاکستانی مرد 25 to 45 کے جو 10 سال ہے نا, بہت ہی افیکٹو لائف گزارتا ہے. یہ تمام لوگ جو کہ 25 سال اور 40 سال 45 سال کے بیچ میں, یہ 20 سال کے جو پرائم زون کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں, اس میں ہم بہت تیز ہیں. ہمیں لڑکی کی شناخت آتی ہے, شادی کس سے کرنی ہے, نوکری کہاں کرنی ہے, باس کو کیسے پٹانا ہے, ساس کو کیسے پٹانا ہے, دوست کہاں رکھنے ہیں, گاڑی کون سی لینی. یہ والے کاموں میں تو ہم مطلب شیر ہیں. یہ تو گورے ہم سے سیکھیں آ کے چلاکیاں کیسے کرتے ہیں. اور جب بات آتی ہے اسلام کی تو وہ تو ہمیں کوئی تعصب آ گیا ہمارے اندر یا ماں باپ نے یہ کر دیا, تو نہیں, یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا. آل آف دا پیپل, میں اس لیے یوتھ سے کہتا ہوں کہ یہ واحد نسل ہے ہماری اس وقت جو 25 اور 40 کے بیچ میں, یہ وہ واحد نسل ہے. یہ میں اسٹوڈیو میں جو سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں, یہ اللہ کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ واحد کام ہے, نسل ہے جس کو اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی تربیت بھی کرنی پڑے گی. یس, یہ بہت ضروری ہے. ایج گیپ بہت زیادہ ہے, ٹائم اتنی ایج گیپ نہیں, نالج زیرو ہے پچھلی نسل کی. یہی بات ہے کہ ابھی جتنا ریولوشن آیا ہے ہمارے موبائل, کیونکہ ہم موبائل یوزر ہیں, ہم اس تک ٹیکنالوجی تک پہنچ گئے ہیں, نہ ہمارے سے پیچھے والی جنریشن. موبائل نہیں, قرآن. ہمیں قرآن سیکھنا پڑے گا اور ماں باپ کو بتانا پڑے گا کہ امی غلطی ہوئی ہے آپ سے, آپ نااہل اور کم عقل خاتون ہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک کر لیں گے ہم. ہم اپنے آپ کو مفت میں ایگو دے کے ایگو کو مساج کرتے رہتے ہیں کہ میرا باپ اور میری ماں کے درجات ہیں, اللہ کی قسم درجات ہیں ان کے, کوئی شک ہی نہیں, مگر وہ نااہل ہیں.
ان کے درجات اللہ نے دیے ہیں. ہمیں ماں باپ کی تربیت بھی کرنی ہے اور بچوں کی بھی کرنی ہے, کیونکہ ہمیں مل گیا ہے ایکسپوجر ٹو واٹ ایور از رانگ. ہمیں یہ کوئی بتانے آ گیا ہے جو کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو بھی ہمیں اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے کہ صحیح کیا ہے, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ صحیح یہ ہے, ایکسرے رپورٹ آ گئی تو میں تو صحیح نہیں ہوں, تو صحیح ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے پہلے کس کو صحیح کرنا ہے؟ اپنی ماں باپ کو صحیح کرنا ہے, اور ان کا اس سے زیادہ کس کا حق ہے ہمارے اوپر. تو یہ بات اگر ان کو بری لگتی ہے کوئی بات نہیں, ایک اور بیماری صحیح وہ بھی ٹھیک کرنی ہے. کیونکہ اگر ایک بندے کو یہ برا لگ رہا ہے یا مجھے برا لگتا ہے کہ ساحل میاں آپ کا علم بہت کم ہے اور مجھے برا لگ رہا ہے, تو پھر تو کبر بھی ہے, نااہلی کے ساتھ ساتھ کبر بھی ہے میرے اندر. تو یہ معاملات ایسے ہی سیٹل ہوں گے جب لیکن ہمارے اس میں لیے بھی ہمیں لرننگ جو ہے نا, وہ لرننگ تو ہمیں خود سے کرنی ہوگی نا. اگر ہم نے اپنے پیرنٹس کی بھی رہنمائی کرنی ہے اور جنریشن کی بھی کرنی ہے, لرننگ تو ہمیں خود سے کرنی ہوگی نا. تو سورس آف لرننگ کس طرح سے ہم جو دینی تعلیمات ہیں, صحیح سورس جس کا ہمیں پتا ہو, وہ کس طرح سے ہم حاصل کریں. وہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, نواز شریف کا نام سنا آپ نے؟ جی. اس کے بچوں کے نام پتہ ہے؟ جی. مریم نواز, حسین نواز, حسن نواز. یہ بتائیں حضرت فاطمہ کے کتنے بچے تھے؟ ہاں 3. یہ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. حضرت حسین, حضرت بی بی زینب. اچھا سنیں, میں کیوں یہ آپ کو سمجھ آیا نا؟ اب میں سمجھ گئی. ہاں, ہم جہاں پہ آئیڈیلز کا نہیں پتا اور جہاں آئیڈیلز خود ہی آپ کو اسٹیبلش ہو جائیں گے. یو آر اسپینڈنگ ٹائم ایٹ دا رانگ پلیسز, غلط ایوانوں میں. یہ ہمارے اماں ابا نے بچپن سے ٹاک شو لگائے ہوئے تھے نا. نواز شریف کا پتہ ہونا ہی یہ گناہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں کہاں کہ وہی عمران خان کا پتہ ہونے کے ٹائم کیوں ہے ہمارے پاس؟ ریالٹی نہیں پتہ ہمیں کہ سائیکالوجی کہاں سے آنی تھی. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہر بچے کو محمد مصطفیٰ سکھانا ہے, بعد میں دنیا کی ہر چیز سکھائیں بے شک, کون روک رہا ہے؟ مگر سٹینڈرڈ ہی نہیں سکھایا ہوا, پیمانہ ہی نہیں پتا, تو باقی کے سارے کام پیمانہ ہی, کیونکہ بچہ سب سے پہلے پیمانہ مانگتا ہے. اور وہ دیکھتے ہیں امی بھی ہر وقت ٹی وی پہ سرنا سفینس کی سیل میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ابا ہر وقت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے دھرنے دیکھ رہا بیٹھ, تو وہ سمجھتا ہے یہی پیمانہ ہے. اس کے بعد وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے. ساحل بھائی, ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, لیکن ایک سوسائٹی میں جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ یار میں نے اگر کوئی فنکشن کرنا ہے یا شادی کرنی ہے, وسائل میرے کم ہیں, لیکن ابا اماں نے کہنا بیٹا ناک کٹ جائے گی, میں پھر قرضہ بھی لوں گا, دوستوں سے قرضہ پکڑوں گا, لیکن کیونکہ ناک کی بات ہے لوگوں نے کہنا ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ ہمت, کیا کروڑ روپے کا سوال کیا. یہ اس پاکستانی لڑکے میں ہمت مجھے نظر آ گئی نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں قوم سنور کی. یہی وہ لڑکا کیا کرے, بالکل. ہاں, وہ یہ والی ناک کٹنے دے, اور وہ جو آخرت میں ناک کٹنی نے اپنی ماں کی, وہ ناک بچا لے. ٹھیک ہے, وہ بہت تکلیف دہ ناک کٹنی ہے, میں بتا دوں آپ کو. وہ کروڑوں سال تک چھری چلنی ہے, اور یہ تکلیف جو ہے نا, یہ ایک پاکستانی لڑکے میں بتا گئی نا. میں اس پاکستانی مرد سے اصل میں خائف ہوں جس کو میں مرد ماننے کے ہی خلاف ہوں, کہ جس کے ماں باپ لڑکی والوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, جہیز کی فرمائشیں کرتے ہیں, اور یہ بھائی صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے گستاخ نہ کہہ دیں مجھے, نافرمان بازار نہ کہہ دیں. وہ بندہ بزنس کے لیے تیار ہو گیا ہے, شادی کے لیے نہیں تیار ہوا. مسلمان لڑکی کے قابل نہیں ہے وہ ابھی تک. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جس غلط چیز کے اوپر تابعداریاں دکھانے میں تیزی ہے, اور صحیح چیز کے اوپر تابعداری نہیں کرتی. اچھا, ایک یہ تو بات ہی بڑی ہے کہ شادی کے یہاں پہ اگر لڑکا نوکری نہیں کرتا ہے, اس کی شادی کروا دو, ذمہ داری پڑے گی, ٹھیک ہو جائے گا. لڑکا نشئی ہے, اس کی شادی کروا دو, اس پر ذمہ داری پڑے گی, ٹھیک ہو جائے گا. اب نارمل لڑکے جن کو صحیح معنوں میں جو ڈرگس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں, یا اب نارملٹیز ہوتی ہیں ان میں, جو بچپن سے ہی پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اب نارمل کی وجہ سے اس کی شادی کروا دو, بچے ہوں گے, ذمہ داری پڑے گی, ٹھیک ہو جائے گا. یہ عورت کی کیا ذمہ داری ہے جو ہر بیماری مرد کی ٹھیک کر دیتی ہے؟ جی, ایک پیدائشی نرس ہے نا, وہ پیدائشی ڈاکٹر ہے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہم کسی کی بیٹی کے اوپر اپنا ناکارہ بندہ لاد کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی دے دے, اور ہمارے بیٹے کو وہ والے جھٹکے لگیں گے جب بچے پیدا ہو جائیں گے, اور اس کے بعد وہ کہے گا میں کہیں کا نہیں رہا تو میں مجبوراً کوئی کام کر لوں گا. یہ شادی کی ٹریننگ ہے, تو شادی سے پہلے یہ والی ٹریننگ دیں, کسی اور طریقے سے رگڑا دیں اس کو. شادی کے بعد ایک بچی کے اوپر پورا کا پورا ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا دیا اس بیچاری کو, کہ وہ آپ کے چرس بھی چھڑوا دے گی, وہ آپ کی ہیروئن بھی چھڑوا دے گی. اور دونوں طرف سے نا, خالی لڑکے پہ اوپر نہیں, ہم لڑکے کے ساتھ بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اور سمجھیں لڑکیاں بھی تو اسی طریقے سے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں, 8 بچوں کے بعد میرا تو شور 2 نمبر ہے, کب پتہ چلا شادی کے پہلے سال, تو 8 بچے کیسے پیدا ہو گئے آپ کے؟
آپ بھی تو اس 2 نمبری میں پوری طرح شریک ہے نا. سوچیں نا صحیح, ہمت دونوں طرف سے, 2 کمزور 2 بزدل آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, ناہل میں سے ناہل کہہ رہا تھا, جب اولمپک کی ریس ہو رہی ہوتی ہے نا تو 2 کلسٹر بنتے ہیں, ایک آگے تیز بھاگنے والوں جو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تمغے کے لیے, اور ایک پیچھے دیکھیں گے آپ ہمیشہ 5-6 بندے سلو بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ پتہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھا تیرا بھی کوچ 2 نمبر ہے, ہاں میرا بھی کوچ 2 نمبر ہے. سوشل ایونٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں خصوصاً. ساحل بھائی, آپ اکثر آپ کی میں ویڈیو دیکھتا ہوں, آپ نے کہا کہ یہ جو دور ہے نا اس میں جنت کمانا سب سے جتنا آسان آج ہے نا اتنا کبھی نہیں تھا. ذرا اس کے پس منظر کیا ہے, تھوڑا مفہوم بیان کیجیے گا پلیز. مفہوم آپ نے بیان کیا, آپ نے بات وہیں سے سٹارٹ کی آج پروگرام میں. آپ ان صحابیات اور صحابہ کی لائف کو پڑھیں کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان مکہ میں کر دیا تھا اور خاندان کو اپنے دار ارقم میں ایکچولی کچھ صحابہ کو اکٹھا کر لیا تھا, خاندان میں بتا دیا تھا, تو ان کے گھروں میں کیا حالات تھے. آپ کے اور میرے گھر میں وہی حالات ہونے اگر ہم نے اسلام کا سٹینڈرڈ انٹروڈیوس کر دیا تو. کسی بھی شک میں مت رہیے گا, ہماری اپنی امیوں نے ہمیں واقعی کارپیٹ میں رول کر کے لڑکیوں کو دھوئیں دینے ہیں کہ بیٹا یا تو سیدھی ہو جا ورنہ نان کی ناک کٹوا دے گی, تو سائیکو ہو گئی ہے یا پھر تجھے کوئی نیا ہی کوئی اسلام پہنچ گیا ہے. جو ہم کر رہے ہیں بس وہ ہے اسلام. یہ پہلا ہونا ہے, بینر لگنا ہے آپ کے اوپر. اور وہ کیا کرنا ہے, آپ نے سمپل آپ نے کہنا ہے کہ یہ کبر چھوڑ دیں, یہ اسٹیٹس کو کی پوجا چھوڑ دیں, اللہ کی پوجا شروع کر دیں. بھائی اتنی سی بات کے اوپر بھی کہانی ختم ہو جانی ہے ہماری. سر اکارڈنگ ٹو یو مطلب واٹ از دا رائٹ ڈیفینیشن آف اسلام؟ لائک ہم جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا نا 5 وقت کی نماز ادا کر لو, اور جو آپ کے توحید ہے, جو زکوٰۃ ہے, جو حج ہے, عمرہ ہے, وہ کر لو تو آپ مسلمان ہو. جو اسٹینڈرڈ ہے جی اسلام کا, تو واٹ از دا رائٹ ڈیفینیشن؟ میرٹ ہے, یاد رکھیے گا, میرٹ جی. اسلام کا میرٹ جو ہے نا وہ 5 رکن ہی ہیں جی. میرٹ کہ اگر یہ نہیں کرتے تو آپ اسلام سے ہی باہر ہیں جی. مگر میرٹ کے اوپر تو نہیں آپ زندہ رہیں گے نا کہ ہاں جی میں نے تو 7 سال کے بچے کے لیے میرٹ ہے. میرے اور آپ میں آپ نے باقی یہ کام کرنے ہیں, اور اللہ نے بتایا ہے قرآن پاک میں باقی یہ کام کیے ہیں. اور آپ نے جب پوچھا نا کہ اسلام کیا ہے, پھر ایک لڑکی ہے لڑکے کے لیے کیا کرے وہ, پھر کہ اس سٹینڈرڈ کے اوپر تو آئے وہ, تو سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ بنے نا. ٹھیک ہے, آپ خود سوچیں آپ نے یہ سینس آف کمیونٹی کہاں سے لینی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا نا. Now what did we do this year? چھوڑیں آج کو, اس سال آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ Right. اس سال میں نے پاکستان کے لیے واقعی میں اس سال کیا, what is the skill that I'm actually going to present to my own country? Contribute کیا کیا؟ کنٹری کچھ نہیں ہوتا اسلام میں, یاد رکھیے گا, وہ کمیونٹی میں آئیں. Okay. سب سے پہلے میرے لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جب نیلسن مینڈیلا کا دور تھا نا, جب وہ جیل میں تھا, تو مسلمانوں کو چاہیے تھا بچانے کے لیے. اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی معاملہ خراب ہو آپ نے ٹھیک, مگر ہم کیپیبل ہی نہیں ہیں. اور پتہ کون گیا تھا ان کو بچانے؟ یہودی گئے تھے. کیوں بچانے گئے تھے؟ تو رایت میں وہی حکم اللہ نے دیا ہوا ہے جو ہمیں قرآن میں دیا ہوا ہے کہ بھائی تم ایک گلوبل کمیونٹی کا اقبال کا تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جی ہاں بالکل. تو ہم نے کیا کیا, وہ تو خیر محسور کر لیا اپنے آپ کو. مگر میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام آپ کو بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ دیتا ہے, زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے اسکل کی. اچانک میں آپ سے کہوں بھائی آپ نے امریکہ کا بھی ٹھیکہ لینا ہے تو اسکل بڑی چاہیے ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف اے بگر ڈایاگرام اینڈ دیٹس اے ویری جنرل اسٹیٹمنٹ. میں آپ کو اسپیسیفک کر کے بتاتا ہوں, بچوں کو پتہ آسانی ہو کہ آپ بڑے مسئلوں کا حل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بڑے جن سے لڑائی کرتا ہے, جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جنوں سے لڑائی کر رہا تھا. ہم سے تو ابھی تک ساس بہو نہیں ڈیل ہو رہی. ہم نے کیا ڈیل کرنے کے, UN میں فلسطین کے لیے کیا مسئلہ 2 نمبری چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے. سو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا بہت چھوٹے کنویں میں بسا دیا پاکستانی مرد کو یا پاکستانی عورت کو. پاکستان کی یونیورسٹی کے کیمپسز پہ نواز شریف عمران خان ڈسکس ہو رہے ہیں, مطلب یہ حالات ہیں ہمارے. اور امریکہ کی یورپ کی یونیورسٹی سے کیمپسز کے اوپر مارس اور پلانٹ کو دوبارہ سے انرجی کی نئی سورس کیسے لے کے آئی جائے, سورج کو کیسے استعمال کیا جائے, ڈسکس ہو رہا ہے. اتنے ہی عمر کے بچے ہیں ادھر بھی اور ہمارے بھی. سوچیں ذرا ہمیں کتنے چھوٹے کنویں میں ٹرین کیا جاتا ہے. بٹ سر سورس آف اپرچونٹیز بھی تو یہاں پر نہیں ہے نا. یہاں پر ہم کیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو واقعی جب مجھے پتا ہے کہ اس نے آگے جب باہر نکلنا ہے پاس آؤٹ کر کے, اس کو کوئی جاب ہی نہیں ملنی ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر ہر یونیورسٹی کے بچے کو امپلائمنٹ ملتی ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, آپ دوسری طرف سے دیکھیں, پاکستان کے لڑکا اور لڑکی جس طریقے سے
اپنی کرنٹ ریسورسز میں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے جن جن کیٹیگریز میں, وہ تو امریکہ کے مطلب صدر کو بھی نہیں میسر. ہاں یہاں پر یہ بات تو نہ کریں آپ, جہاں پہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہمیں مل رہی ہے, وہ امی اور ابو کی فیسنیشن کو نیچے سے انہینس کر کے اپنی تسلی پوری کر رہا ہے. So you need to understand how. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں گوری افورڈ نہیں کر سکتی. یہ جو جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کون سا کپڑا, اور don't even think like this. دنیا میں کلچرل لیول کے اوپر ہم جس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں, باقی کلچرز ایٹ لیسٹ جو دنیا میں بڑے کام, عربین کلچر فار ایگزامپل, چھوڑیں ہم گوروں کو, میں نے کیا کرنا ہے. صحابہ اکرام جس طریقے سے دنیا کو دیکھ رہے تھے نا, ان کی اگلی نسل نے سائنس کی ساری بنیاد رکھ دی تھی. فزکس انہوں نے ایجاد کی, کیمسٹری بایولوجی انہوں نے ایجاد کی, میتھمیٹکس انہوں نے ایجاد کی زیرو سے. یہ تو اب سائنس والے ان کا احسان مان کے میں نے ایک مشین بنا دی, اب اس مشین کو بہتر کر رہے ہیں نا سائنسدان. تو یہ ہے قرآن کا احسان جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم ابھی تک ایک حرف کے نیچے 10 نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں قرآن میں, سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں مل کیا گئی ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو بی اے بگر پرابلم سالور اینڈ دین یو ول ریکوائر کہ بھائی مجھے تو بہت بڑی اسکل چاہیے. جیسے ابھی آپ کو امریکہ میں کوئی بڑی جاب مل جاتی ہے امریکہ کی کسی کمپنی میں, تو آپ کے چکے چھوٹ جائیں گے کہ بھائی مجھے تو پہلے یہ تو بتاؤ یہ کام کرنا کیسے, مجھے ایک دم نہ ایکسپوجر دے دینا ورنہ میں بے عزت ہو جاؤں گا ادھر. آئی نیڈ ٹو ٹرین مائی سیلف. 6 مہینے 8 مہینے 1 سال 2 سال خود ڈیلے کریں گے, بڑی نوکری خود ڈیلے کریں گے. جب آپ کو ڈیمانڈ پتا ہوگی تو پھر آپ کو اس کی پھر ریکوائرمنٹ بھی پتہ چل جائے گی, جب اس کی جاب پتہ چلے گی. تو بالکل اسی طریقے سے اسلام بھی یہی کہتا ہے. اور خود سوچیں پاکستان کا ایک عام سا ٹٹو اسلام کے اوپر اپنے آپ کو پورا کر کے بیٹھ گیا. اسلام کی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے, صحابہ کہہ رہے تھے ہم سے پوری نہیں ہونی. میں آپ سے کہوں ناسا میں ایک سائنٹسٹ کی جاب پہ آپ کو کل اپوائنٹ کر دیا گیا, تو آپ خود سوچیں گے نا سر ساحل بھائی کیا کریں میرے ساتھ. میں کہوں گا نہیں 10 کروڑ روپے مہینہ ملے گا آپ کو, آپ خود نہ کریں گے اس 10 کروڑ روپے مہینے کو, کیونکہ یو نو یار میرے سے کام نہیں ہونا, بیکاز یو نو وٹ دا جاب از. اب ایک بندہ جب کہتا ہے نا میں اسلام میں بڑا مومن ہو گیا ہوں, یا میرے بچے بہت مذہبی ہیں, تو مجھے وہی غصہ آتا ہے کہ اس کے بچے ناسا کے سائنٹسٹ ہیں. یہ خود بول رہے ہیں کہ ایک ابو بکر مذہبی, علی بن ابی طالب مذہبی, اور میرا بچہ مذہبی. تو آپ کو پتا نا سوال وہی ہونے میرے اور آپ سے جو ابو بکر صدیق سے ہونے, قبر میں وہی سوال ہونے, علی بن ابی طالب سے وہی سوال, اور ساحل ندیم سے وہی سوال. کین یو ناٹ امیجن, میں نے ابھی آپ کو ناسا کے سائنٹسٹ کی مثال دی ہے, تو طوطے نہیں اڑ گئے کہ اسلام کی کیا ڈیمانڈز ہونی ہیں, جس نے پوری دنیا کا ٹھیکہ دیا تھا ایک مسلمان کو, خلیفۃ الارض بنایا تھا مجھے اور آپ کو, خلیفۃ الارض. اس کے بعد میں نے کیا کیا, ابھی میں اور آپ تینوں جائیں گے, سیٹسفیکشن سی آ رہی ہے, ٹاک شو کی ہے, بڑی TRP آنی ہے. کینٹ یو ناٹ فیل کہ ہم کسی اور دنیا میں, are you not comparing careers right now? Of course we are going to do that. اس پروگرام کا اثر کتنی دیر تک اور رہے گا, 40 منٹ 2 گھنٹے, کیا پتا رات کو خواب میں بھی ایک دفعہ آ جائے کہ یار بڑی بات ہوگی, اگلے دن نہیں رہے گا. This is the bigger problem you need to solve first and foremost. تو ساحل بھائی یہاں پر سر سوال یہ ہے کہ جو 4 پلرز ہوتے ہیں سوسائٹی کی ٹریننگ کے لیے, تربیت کے لیے, پیرنٹس, پھر آپ کا ایجوکیشن سسٹم, اسکولنگ, پھر ممبر و محراب, اور پھر اس کے علاوہ سوسائٹی, آپ کی رول تو جنہوں نے پلے کرنا تھا انہی لوگوں کو تو ہم قصوروار کہتے ہیں کہ یہی لوگ بنیاد خراب. اسلام میں نہیں ہے, ایسے نہیں. اسلام میں قصوروار میں ہوں. مولوی صاحب کی 2 نمبری کا قصوروار کون ہے؟ میں ہوں. امی ابا کے 2 نمبری کا قصور, نااہلی کا قصوروار میں ہوں. یہ اسلام ہے, یاد رکھیے گا. یو کین ناٹ پوائنٹ دا فنگر ایٹ اینی ون ایلس. یہ خوبصورتی اسلام کی لیڈرشپ آپ کو دیتا ہے. You are all the responsible. اس وقت پاکستان میں جتنی 2 نمبر ہو رہی ہے نا سیاسی طور پہ, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, سب سے بڑا 2 نمبر کون ہے؟ شہباز شریف. کیوں؟ لیڈرشپ اس نے لی ہے, پھر بھگتے نا, زمامے کار اس کے ہاتھ میں. جی اسلام میں, اس لیے تو مسئلہ ہے, کوئی آتے نہیں تھا ادھر. اسلام واحد دین ہے جو کہہ رہا ہے جو خلافت خود مانگے گا اس کو نہیں ملے گی. یہ پہلی کو ڈسکوالیفیکیشن ہے خلیفہ کی, بالکل تم خود مانگنے آ گئے ہو. یہاں پہ تو کوالیفیکیشن ہی ہوا ہے, جا کے کنوینس کرتے ہیں ہم سارے. یہاں مبارکبادیں دی جاتی ہیں, وہاں پر روتے تھے کہ ہم پہ ذمہ داری دے دی گئی ہے. کیونکہ پتا تھا نا ناسا کے سائنٹسٹ کی میں نے کیوں انالوجی دی تھی, ان کو پتا تھا یار میں تو پتہ نہیں کتنے بندے مروا دوں گا کل. سوچیں تو صحیح. اب یہی معاملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, چاروں جو آپ نے پلرز بتائے نا بڑی خوبصورتی سے بتائے, بالکل صحیح پکڑا آپ نے.
بامبنگ یہیں پہ ہوئی ہے. کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے. کیونکہ میں اگر جائے نماز خالی ہے, پیچھے صفوں میں سارے کے سارے مقتدی بیٹھے ہیں, تو میں نہیں جاؤں گا امامت میں, تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو میں نے اور آپ نے چھوڑی ہے نا وہ امامت, تو آ گئے ہیں کوئی پیٹر اور میتھیو کر رہے ہیں دنیا کی امامت بیٹھ کے. ہم بیٹھے ہیں بس تسبیحات جپ رہے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ وائن میں بچا لے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہی جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس سے کہو کہ نہیں ہو سکتے, بلکہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور دیکھنے والے کی. اور ہم نہیں, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, ہمیں معاف کر دے گا. اور اللہ نے ہی کتاب لکھی ہے, میرے کوئی انکل نے تھوڑی بتایا مجھے کہ اللہ رحیم ہے. اللہ نے مجھے بتایا کہ بھائی تجھے نئی جنت سستی نہیں ملنے والی. اور اگر کسی کو چھوٹ ہے نا, تو صحیح بتاؤں تو غیر مسلموں کو زیادہ چھوٹ لگتی ہے مجھے. اچھا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے, نہ ان تک پہنچا کوئی, لا علم رہے. وہ کہیں گے یا اللہ ان نااہلوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں. ساحل بھائی یہاں پہ بھی دو انتہائیں ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو بڑے ایلیٹ سکولز میں پڑھتا ہے, بڑے بڑے ماشاءاللہ اچھی عہدوں پر بھی موجود ہیں, ہماری وزارتوں تک جاتے ہیں, لیکن سورہ اخلاص تک ان کو نہیں آتی. دوسری انتہا ہے محدث, بڑے زبردست احادیث ازبر ہیں, بڑے زبردست ماشاءاللہ وہ لیکچرز دیتے ہیں, لیکن دوسری طرف پش اینڈ پل کے ڈفرنس کا نہیں پتا. یہ ایکویٹی کیسے قائم کرنی؟ یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بڑا مسئلہ پتا کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی گھرانے کی حجابی بچی کو, داڑھی والے جس نے قرآن پاک کے اندر ڈبکی لگانے کا پورا مطلب اس کو شوق ہے, اس کو دنیا کا ککھ نہیں پتا. ہاں, اس کو سائنس کی ایس نہیں پتا, اس کو میتھمیٹکس کی ایم نہیں پتا, اس کو پتہ ہی نہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. یہ ہے بڑا مسئلہ. چھوٹا مسئلہ کیا ہے کہ ایلیٹس آف پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل ایلیٹس کو اسلام نہیں پتا. یہ چھوٹا مسئلہ. بڑا مسئلہ ہے جن کو اسلام کی مشین پکڑائی تھی وہ نااہل ہے. جس کو اسلام کی مشین پکڑائی نہیں وہ نااہل ہونا اچھی بات ہوتی ہے. وہ کیسے اچھی بات ہے؟ کیونکہ وہ تو اگر وہ اپنی کام میں تیز ہو گیا پھر تو دنیا ٹیک اوور کر لے گا نا, اپنی جیسے 100 اور بنا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی مرضی پوری کر سکیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جیسے ہٹلر اگر اپنی جیسے 100 اور بنا دیتا تو پھر دنیا تباہ ہو جاتی نا. سو یہ جن لوگوں نے واقعی اپنے جیسے 100 بنانے تھے, جنہوں نے صحابیات کے سٹینڈرڈز دنیا میں لے کے آنے تھے, وہ نااہل نکلیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. دس از اے بگر پرابلم. ہمارے سٹینڈرڈز اور پریورٹی معاشرے کی بڑی زیادہ بدل گئی ہے نا. ہماری پریورٹی میں اسلام نہیں ہے, ہماری پریورٹی میں یہ ہے جو انگریزی ٹھیک سے بول لیتا ہے وہ ٹھیک ہے. اور پھر جو داڑھی اور جو حلیہ آپ نے بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کا تو ایک جو کانسیپٹ ہے نا وہ مطلب اس طرح سے ہے کہ اگر کسی نے پورا اسلامک حلیہ بنایا ہوا ہے, داڑھی رکھی ہے یا شلوار کرتا پہنا ہے یا پگڑی باندھی ہے, تو ہم پوری دنیا میں تو اس کو اسلاموفوبیا کے نام پہ دہشت گرد کنسیڈر کر دیا, جیسے افغانستان کو کیا. نہیں وہ آپ نے اور میں نے کیا نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہم نے کیا ہوا ہے. وہ اسلاموفوبیا پاکستان میں اصل میں, امریکہ میں نہیں ہے. یورپینز اسلاموفوبیا سے پوری طریقے سے کیا اسے کہتے ہیں, they are not raking with it. ہم تو we are soaking with Islamophobia. ہمیں جتنا شریعت سے ڈر رہا ہے اتنا کسی گورے جینیفر سمینتھا کو ڈر نہیں ہے, کسی آکلینڈ میں یا نیوزی لینڈ میں یا ٹیکسس میں یا ناروے میں کسی کو اتنا اسلام سے ڈر نہیں ہے شریعت سے, جتنا پاکستان کی سمینہ کو, سعدیہ کو, عائشہ کو ڈر رہا ہے اسلام سے کہ شریعت نہ آ جائے کہیں سے. ٹھیک ہے, پاکستانی لڑکے کو شریعت سے ڈر رہا ہے. جس دن آگے نا شریعت نافذ ہو گئی ہے, وہی ہمارے بھی لاہور سے جس طرح طالبان جب آئے تو افغانستان میں نہیں جہاز سے ٹپک رہے تھے, لٹک کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں تو آپ کو میں کیسے بتاؤں, اپنے بچوں کے اوپر سے گزر جانا ہم نے کہ ہمیں کہیں یہاں سے نکالا. کیوں؟ کیونکہ اس شریعت کے بارے میں جو پرسیپشن کریٹ کی ہمارے اماں ابا نے, ان کی اماں ابا نے, یہ دو نسلوں نے, کہ جیسے ہی شریعت آئے گی ہر گھر میں ایک نہ ایک مولوی جاہل قسم کا گھس آئے گا, تلوار پکڑی ہوگی اٹھا کے آپ کا ہاتھ کاٹ دے گا, اور آ کے کوڑے مارے گا, عورتوں کو کوڑے مارنا شروع کر دے گا, ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوگی اس کو کوڑے مارے جائیں گے. ہر چیز کے بارے میں ہمیں یہ پرسیپشن کس نے دی ہے؟ ہماری پچھلی دو نسلوں نے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ کہیں پہ ہو رہا ہے تو ہمیں دکھا دو, ہمیں دکھا دو. اگر فار ایگزامپل اگر یہ ہو بھی رہا ہے سمجھ لو, تو نہیں لیتے, ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہاں ہو رہا ہے. اور یا آپ نے ابو چوری کی ہوئی ہے, یا آپ روز چوری کرتے ہیں جو آپ کو ہاتھ کاٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت شریعت کے آنے سے, یا کون سے زنا کے آپ کے ارادے ہیں جو آپ کو رجم کی سزا ہونی ہے. مجھے بھی تو بتائیں شریعت سے ڈر کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں؟ اچانک کوئی نشہ چڑھ جائے گا, مولوی صاحب کا دماغی توازن ہل جائے گا اور جو سامنے آئے گا اس کو کوڑے مارنا شروع کر دے گا.
یہ پرسیپشن پاکستان میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. تو سر اس کا کسی تک ذمہ دار ہمارا مسجد و جو ممبر کا طبقہ ہے مذہبی, وہ اس میں ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں میں ذمہ دار ہوں, بس یاد رکھیے, میں نے کیوں نہیں وہ والی مسند سنبھالی جس پہ میں کہوں گا مولوی صاحب 2 نمبر ہے, مجھے آ جانا چاہیے تھا نا. ادھر تو ہم بچے کے کان سے اذان لے کر باپ کا جنازہ پڑھانے تک, بیٹی کا نکاح پڑھانے تک مولوی کے محتاج ہیں. نہیں, وہ سارے 10 سیکنڈ کے ایونٹس ہیں. اذان دینا بھی 10 سیکنڈ ایونٹ ہے, 1 منٹ ایونٹ ہے, اور اس کے لیے بھی ہم اس کے محتاج. نہیں تو خیر ہے, 10 منٹ اس کو دے دیا اپنی لائف کی. باقی کے جہاں پہ آپ نے خود پڑھائی ہیں نا چیزیں, بیٹی کو خود بتانا کہ بیٹا ساس کو کیسے قابو کرتے ہیں, اصلی کہانی یہ, گول روٹی بنائے گی نہیں تو شادی نہیں ہوگی. یہ جنازہ پڑھانے سے زیادہ ضروری کام یہ کیا نا, کیونکہ ساری لائف کے اوپر جنازہ تو مر گئی, اس کو پڑھایا نہیں پڑھایا کسی نے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. اذان نہیں دی, خیر ہے کوئی بات نہیں, 2 سال بعد خود اذان باہر مسجد سے اذان آ جائے گی آپ کے کان میں, ابو نے نہیں بھی دی تھی. تو یہ جو 2 نمبری کی ہوئی ہے میری امی نے, میرے ابو نے, یہ مجھے روکنی, میں ذمہ دار ہوں اس کا. If I didn't stop it then I cannot blame it کہ بھئی یہ اس نے کر دیا تو اس نے کر دیا. I need to take the first step and that's why آپ نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے. کل کے دن آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے کہ جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے میں لوگوں میں مجھے, کیونکہ وہ آپ کو انرجی دیتا ہے, آپ کو اصلی تکلیف جس چیز کی ہوتی ہے نا وہی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو whatever you feel is the problem in the pain point, you become a project lead on this. ایک بندے سے سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. نبی السلام نے بھی ختیجہ سے سٹارٹ کیا تھا نا علیہ السلام سے, پھر علی بن ابی طالب کو کہا تھا نا گھر پہ, پھر اپنے گھر پہ گئے تھے. ایک ایک کر کے سٹارٹ ہوتا ہے, باقی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو 3 ارب مسلمان دیتا ہے. ساحل بھائی, پھر یہ سوشل ایونٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں سر, تکبر جو ہے, غرور, اس پہ آپ بھی بڑا زبردست بات کرتے ہیں. یہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے, کیا سائیکولوجیکل چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو اس چیز کو, ہمیں پتہ بھی ہے بینگ اے مسلم ہم فانی دنیا میں ہیں, یہاں پہ ہم نے مرنا ہے, مٹی میں جانا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سٹیٹس کو اور یہ تکبر, یہ انا, یہ جو ایسی چیزیں ہیں, پھر ان کی بنیاد کن چیزوں پر قائم ہے ہماری؟ یہ ہمارے نطفے میں کبر جو ہے نا وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم بیسکلی نا جنت کے لیے بنے ہوئے ہیں, یہ آسان کر کے سمجھ لیں آپ. ہم جنت کے لیے بنے ہوئے ہیں, بالکل. ہمارے والد صاحب جنت میں ہی کریٹ ہوئے تھے نا, ٹھیک ہے. جنت خور سے سمجھے ادھر سے ادھر لائے گئے نا. بیسکلی جنت میں نا یہ کبر نارمل لائف سٹائل ہے ہمارا, ٹھیک ہے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ادھر کسی کو کہنا ہے کہ ادھر آؤ پانی دو, ٹھیک ہے, ادھر کام ہے ہمارا. مگر اس کام کے لیے, جس کام کے لیے یہ باڈی بنی ہے, یہ جسم, یہ روح بنی ہے, اس سے تھوڑی دیر پہلے کے لیے یہاں پہ ہمیں روکا گیا. اب ہم سے وہ جلدی میں نا برداشت نہیں ہو رہا کہ یار تھوڑی دیر کا سفر ہے, ہم اپنی بادشاہت یہاں پہ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. And that's why we are so frustrated. Frustration بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں, ہائپر بہت زیادہ ہے, اتنی سی بھی ٹالرنس نہیں ہے. وہ والی جی چلیں, ٹالرنس کی تو ایک اور وجہ ہے, مگر کبر کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی جنت کے بادشاہ اور آپ جنت کی ملکہ ہیں, اپنی اپنی جنت کی, اپنی اپنی. یس, ٹھیک ہے. وہاں پہ اپنا پلانٹ ہے آپ کے پاس, نو باڈی ایلس, جسٹ یو اینڈ یور پیپل, یور اپنے غلام, ٹھیک ہے. کوئی دوسرا بندہ نہیں انٹر ہو سکتا آپ کی جنت میں. یہاں پہ اسی لیے تو دوسرے بندے کی پاور نہیں برداشت ہوتی, دوسرے کا حکم نہیں برداشت ہوتا. آپ کی پروجنی اندر سے جبلت جو ہے نا وہ جنت سے آ رہی ہے. اب اللہ نے کہا تھا اگر وہ کوالیفائی کرنا ہے تو چل شاباش, سب سے پہلے بتا اصلی بادشاہ کون ہے. اللہ. تجھے دوں گا تیری اپنی بادشاہتی, تجھے یہ پتا چل جائے کہ تیرا اصلی بادشاہ کون ہے, تاکہ تو اپنی اوقات میں رہے, تجھے جنت میں پوری بادشاہتی ملے گی. ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے شرک کتنا بڑا گناہ ہے, کہ یہ تو کام تجھے کرنے کے لیے بھیجا تھا, اس وجہ سے طاغوت نمبر 2 پہ گناہ ہے. آپ دیکھیں سب سے بڑے گناہوں کی لسٹ میں یہ نمبر 2 1 2 کیوں ہے, کہ تمہیں اور کام کیا تھا تمہارا, اپنی بادشاہت کو سرنڈر کر میری بادشاہت کے ساتھ. تو تجھے واپس تجھے بنائی بادشاہ کے لیے, آپ کو بنائی ملکہ کے لیے, رول کرو. کس نے منع کیا؟ نہیں, میں نے بھی بادشاہ بننا. بادشاہ مطلب بادشاہ کی مونس ملکہ ہوتی ہے نا, بادشاہ کی بیوی نہیں ملکہ ہوتی ہے, اس کے لیے نہیں, بادشاہ کی بیوی کو ملکہ نہیں کہتے, بادشاہ کی مونس کو ملکہ کہتے ہیں. ملکہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہی بادشاہ ہی ہوتی ہے, مگر ٹھیک ہے اب بادشاہ ہی ہوں گے ادھر. سو غور سے سمجھیں اس بات کو, یہ اس سے تھوڑی دیر پہلے کا 30-50 سال کا ایک ٹیسٹ ہے, جو کہ وہاں پہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. ہاں, وہاں کے لیے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اتنا نہ شکر ہے تو تجھے میں نے کس چیز کے لیے بنایا تھا, خود آیا تھا تو کہ مجھے ٹیسٹ دے, میں نے بادشاہ اصلی والا بادشاہ بننا. ٹھیک ہے, آؤ پھر غلامی کرو نا تھوڑی دیر, اللہ کی غلامی کر, تجھے اصلی بادشاہ دے دیں گے. تجھے کس نے روکا؟
بالکل مگر نہیں ہم سے وہ اللہ کی غلامی نہیں ہو رہی ادھر بیٹھ. اللہ کی غلامی ہو رہی. ساحل بھائی بہت بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی اور امید ہے ہمارے ویورز کو بھی آپ کی باتیں پسند آئی ہوں گی اور ان سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.